جاگیر ہے، اسے تو عبادت نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد اپنے مولا کے لیے اپنے مولا کی بارگاہ میں مصلی بچھا دیا، اور مصلی بچھانے کے بعد 600 رکعت نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرا زین العابدین گناہگار بندہ ہے، رب قدیر یہ حساب کے لائق نہیں ہے، حساب اس سے لیا جاتا ہے جو حساب دے سکے، مولا میں اس لائق نہیں ہوں کہ حساب دے سکوں، میں گناہگار ہوں، مجھ سے بڑا کوئی گناہگار نہیں ہے، مولا تو کریم ہے، میں بخشش کے لائق ہوں، رب قدیر تو اپنے کرم سے مجھ جیسے پاپی کی بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہا یہ امام حسین کا بیٹا، ذاتی بیٹا، ایسا نہیں کہ لگے تگے کا یا پیڑھی در پیڑھی کا بیٹا ہو، بلکہ ذاتی بیٹا جو امام حسین کا خاص سگا بیٹا ہے، وہ بیٹا کہہ رہا ہے مولا میں حساب کے لائق نہیں ہوں، رب قدیر میں بخشش کے لائق ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، جس کی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنے رب کو کیسے راضی کر رہا ہے، وہ اپنے رب کو کیسے منا رہا ہے۔ ہمیں فجر کا پتہ نہیں ہے، ہمیں ظہر کا پتہ نہیں ہے، ہمیں عصر کا پتہ نہیں ہے، ہمیں مغرب کا پتہ نہیں ہے، ہمیں عشاء کا پتہ نہیں ہے، ہمیں دن کا پتہ نہیں ہے، ہمیں رات کا پتہ نہیں ہے، ہمیں حلال کا پتہ نہیں ہے، ہمیں حرام کا پتہ نہیں ہے، ہمیں جائز کا پتہ نہیں ہے، ہمیں ناجائز کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چلے میں گناہگاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج میں رب قدیر کو ان بندوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں رب قدیر کے حبیب نے جن کو دنیا کے اندر جنتی کہا ہے، اللہ اکبر، جن کا میں نے پچھلے جمعے کو ذکر کیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے قبر کے حالات کے بارے میں جانا اور جاننے کے بعد میں اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور زار و قطار پوری رات رو رو کر زندگی گزاری، حضرت عمر فاروق اعظم بارگاہ عثمانی میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں عثمان تمہیں رونے کی ضرورت کیا ہے، کیوں روتے ہو، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا عمر سب کچھ صحیح ہے، لیکن میں نے خود اللہ کے حبیب سے سنا ہے، کسی مولوی سے نہیں سنا، خود میں نے رسول کائنات سے سنا ہے کہ قبر بڑے بڑے اچھے کو دبا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے اچھے کو کون کانپ رہا ہے قبر کے عذاب سے؟ حضرت عثمان غنی، جن کو میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ جن کو 2 نور والا کہا گیا ہے، ایک نور والا نہیں 2 نور والا جن کو کہا گیا ہے، اللہ اکبر، وہ قبر کے عذاب سے، قبر کی سختی سے، قبر کے اندھیرے سے، قبر کی پریشانی سے، قبر کے عذاب سے زار و قطار رو رہے ہیں اور فرماتے ہیں عمر میں نے حبیب کائنات سے خود سنا ہے کہ قبر دباتی ہے، اور جب قبر دباتی ہے تو ادھر کی پسلی ادھر کر دیتی ہے۔ عمر میں اسی منظر کو دیکھ کر میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں، عمر میں وہی سوچ کر اپنے مولا کو منا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس عثمان غنی کی کبھی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوئی، تہجد بھی جس کی قضا نہ ہوئی ہو وہ اللہ رب العزت کو رو رو کر زندگی منائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 12 سنا ہوگا، 12 بار بیان کیا ہے میں نے کہ عمر فاروق اعظم کی وہ ذات ہے کہ خود مصطفیٰ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، مولا میرا رب، میرا پروردگار، میرا اللہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ کرتا تو میرے بعد میرا کریم عمر کو نبی بناتا دنیا کے اندر۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر ہیں، جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد کے اندر گئے ہیں، اللہ اکبر، ایک ظالم آیا اور آنے کے بعد میں شمون نام کا اس نے آیا اور آنے کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پاک پر خنجر مارا، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کا جبہ مارا خون سے تر ہونے لگا، یہاں تک کہ آپ کھڑے تھے، کھڑے ہونے کی حالت میں یعنی نماز میں تھے، آپ جماعت کرا رہے تھے، جماعت کرانے کی حالت میں پیچھے سے ظالم نے خنجر مارا، فیروز نام تھا اس کا، فیروز نامی نے جب خنجر مارا، آپ جیسی خنجر آپ کے لگنے کے بعد آپ نیچے آئے، لوگوں نے آپ کے غلاموں نے آپ کو پکڑا اور جو ظالم جو فیروز نامی تھا جس نے خنجر مارا، لوگوں نے اس کو پکڑا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ نے اپنی حالت سنبھالی اور سنبھالنے کے بعد پھر مصلی کی جانب چل دیے۔ اللہ اکبر۔ غلاموں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہا اے خلیفۃ المومنین آپ کا جبہ پورا جسم سے، آپ کا جبہ پورا خون سے تر ہے گا، ایسا کیجئے بعد میں نماز پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا تم بات کی بات کرتے ہو، اگر اسی حالت میں میری روح نکل گئی اور میرے رب نے اگر مجھ سے پوچھ لیا عمر دنیا کے اندر خلیفۃ المسلمین بنا کر بھیجا گیا تھا، خون کو دیکھ کر ایک سجدہ چھوڑ کر چلا آیا تو عمر کے پاس جواب کیا ہوگا؟ کیا جواب ہوگا عمر کے پاس میں؟ سوچیں دن میں ہم کتنے سجدے چھوڑتے ہیں، کتنے سجدے ہم چھوڑتے ہیں دن کے اندر۔ فرمایا اگر عمر سے پوچھ لیا گیا عمر صرف خون کو دیکھ کر تو سجدہ اپنے رب کی بندگی چھوڑ آیا،
کہتا اپنے آپ کو رب کا بندہ. رب کے بندے تو وہ ہوتے جو رب کی بندگی کرے, رب کی عبادت کرے. جو رب کی عبادت نہیں کرتا وہ رب کے بندے نہیں ہوتے. اللہ اکبر. فرمایا لوگو مجھے نماز پڑھنے دو. جسم سے خون بہ رہا ہے, جسم سے خون بہ رہا ہے. آپ نے بس ترنت نیت باندھ لی اور نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد میں حالت یہ تھی کہ غلام آپ کے جانثار آپ کو گھر پر لے کر گئے. ایک دن 2 دن گزرا, 3 دن کے بعد زخم اتنی تیزی تھا کیونکہ جس ظالم نے خنجر آپ کے لگایا تھا وہ خنجر اس حساب کا تھا کہ وہ خنجر زہر کے اندر ڈوبا ہوا خنجر تھا. جیسی وہ لگا زخم بڑھتا چلا گیا. 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما کر چلے گئے. ایک وقت کی نماز اس بندے کی قضا نہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم اور آپ سب سنتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے, ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. جو انسان ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہو پھر اس کو تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ولی ہے. ولی اللہ اور اس کے رسول کے بعد, صحابہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ولیوں کا مقام ہے. اللہ اور اس کے رسول صحابہ کے بعد میں ہم جیسے گناہگار پاپیوں کا مقام تھوڑی ہے. لیکن جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا ہے اس کے باوجود نہ فجر قضا ہو رہی ہے, نہ ظہر قضا ہو رہی ہے, نہ عصر جا رہی ہے, نہ مغرب جا رہی ہے. اور حالت یہ ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے, جب وضو بنا کر نماز پڑھ کے عشاء کی نماز پڑھتے تھے, فجر تک 1000 رکعت نماز پڑھ کے اپنے مولا کو راضی کرتے تھے اور فرماتے تھے رب قدیر میں اس لائق نہیں کہ تیری عبادت کر سکوں, لیکن مولا میں جیسا بھی ہوں گناہگار ہوں, تیرا بندہ ہوں. رب قدیر تو بخشش کرنے والا ہے, مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. 40 سال تک 1000 رکعت نماز روزانہ کا معمول, 1000 رکعت کا روزانہ کا معمول. جو 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے, 5 وقت جس کی نماز ہو رہی ہے ادا, تہجد بھی جس کی ادا ہو رہی ہے, اس کے باوجود 1000 رکعت نماز روزانہ. پھر روزانہ شب یعنی کہ 1 دن یا 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن 40 سال تک 1000 رکعت نماز پڑھی. اب بتاؤ کہ جس کو ولیوں کا سردار کہا گیا ہو, جس کو پیران پیر کہا گیا ہو, جس کو دستگیر کہا گیا ہو, اور جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوا ہے, پھر اس کو پھر 1000 رکعت نماز کی کیا ضرورت تھی پڑھنے کی؟ اس کے لیے تو 5 وقت کی نماز ہی کافی تھی. لیکن نہیں پیارے, رب کو یہ راضی کرنے کے طریقے ہیں, رب کو راضی کرنے کی یہ ہنر ہے, اپنے رب کو منانے کا یہ طریقہ ہے. ہم صرف سوچتے ہیں کہ جمعے میں 1 وقت کی نماز پڑھ لیں گے اور اپنے رب کو راضی کر لیں گے. نہیں پیارے, اللہ کے ولی خود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں. آپ نماز چھوڑتے چلے جاتے ہیں, نماز کا انجام, نماز چھوڑنے والے کا انجام دیکھیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ہی, حضور کے وقت میں ہی ایک انسان کے والد کا, ایک جوان کے والد کا انتقال ہو گیا. جب اس جوان کے والد کا انتقال ہوا, جب انتقال ہو گیا تو بستی کے اندر کوئی بھی اس کو نہ کفنانے نہ دفنانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. وہ انسان اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جب حبیب کائنات کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور کوئی بھی میرے والد کو غسل کفن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول بتائیں کیا کریں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر, عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, ان دونوں جوانوں کو بھیجا, اپنے خلیفہ کو, اپنے یاروں کو ان کو بھیجا. اور بھیجنے کے بعد میں کہا جاؤ صدیق, عمر جاؤ, اس کو غسل دو, کفن دو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفن دینے کی, جب غسل دینے کے لیے اس کے پاس بڑھے, جب آپ نے چہرہ دیکھا تو چہرہ خنزیر, سور کی طرح چہرہ تھا اس کا. اللہ اکبر. جب آپ نے چہرہ دیکھا, چہرہ دیکھ کر ترنت ایک دم اللہ کا خوف دل کے اندر چھا گیا اور وہاں سے واپس پیچھے لوٹے. اور پیچھے لوٹنے کے بعد میں حبیب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ, اس کو غسل دے تو کیسے غسل دے؟ اس کا آدھا جسم تو انسان کا ہے, آدھا جسم سور کا ہے. اللہ کے حبیب اس کو غسل کیسے دے؟ اللہ اکبر. جب اتنا کہا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, کس نے؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا, اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اللہ کے حبیب دعا فرماتے تو پھر مسئلے حل کیسے نہ ہو؟ مصطفیٰ کریم نے دعا فرمائی, جیسی دعا فرمائی, دعا فرمانا تھا اللہ کے حبیب کا, وہ انسان ٹھیک ہو گیا, انسانی حالت میں ہو گیا. حضرت عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا. غسل دینے کے بعد اس کو کفن دیا. کفن دینے کے بعد قبر کے اندر اتارا. جیسی قبر کے اندر اتارا تھا, پھر اس کا جسم وہی جناور یعنی سور کی طرح, خنزیر کی طرح چہرہ ہو گیا. اللہ اکبر. جب چہرہ اس کے اسی کی طرح ہو گیا, اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جوان سے پوچھا, اے جوان بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا, بتا تیرے باپ کا گناہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. جب اتنا عرض کیا, جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا ارشاد فرمایا, بتا تیرے باپ کا قصور کیا تھا, اس
نے کہا اللہ کے حبیب یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ کسی کی کتاب کی کسی مولوی کی بات نہیں ہے، خود رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ نماز نہیں پڑھتا تھا اس کا چہرہ ایسی تھا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں بے نمازیوں کا اس سے بھی برا انجام ہوگا۔ لوگوں دیکھ لو، عبرت حاصل کر لو۔ عمر سے فرمایا عمر دیکھ لو یہ بے نمازی کا انجام ہے جس کا چہرہ دنیا کے اندر خنزیر کی طرح ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تو صرف غسل دینے تک کے لیے چہرہ صحیح ہوا، لیکن جیسی قبر کے اندر اتارا چہرہ پھر ویسی ہو گیا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس سے بھی خطرناک، اس سے بھی دردناک عذاب اس پر تب ہوگا جب اس پہ عذاب قبر اور جب قبر کے حالات، قبر کے واقعات، قبر کے سوالات جب اس پر لازم کیے جائیں گے، جب اس سے پوچھا جائے گا اس کے بعد اس سے باقی جو عذاب ہوگا یہ تو دنیا کا عذاب تھا، لیکن دنیا سے جانے کا بعد جو پوشیدہ عذاب جو رب قدیر نے رکھا ہے وہ اس کے ساتھ اس سے برا انجام ہونے والا ہے۔ لگاؤ ذرا اندازہ بے نمازیوں کا انجام کیسے ہوگا۔ آج ہم نماز کو بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج اگر بیٹا اگر کمائی نہ کرے تو باپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یعنی چند ٹکوں کے لیے باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ایک دن دو دن اگر کام نہ آئے، ایک دن دو دن اگر دھندا نہ چلے تو باپ بھی بیٹھ کر رونے لگتا ہے کہ میرے بیٹے کا دھندا نہیں چل رہا ہے، میرے بیٹے کا کام نہیں چل رہا ہے، میرے بیٹے کا بزنس نہیں چل رہا ہے۔ لیکن وہی باپ یہ نہیں سوچتا کہ میرا بیٹا فجر میں سو رہا ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا، یہ ظہر میں سو رہا ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا، یہ عصر میں آوارہ گردی کر رہا ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا، یہ مغرب چھوڑ دی اس نے، عشاء بات چیت میں گزار دی۔ اس باپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ اس سے ظاہر یہ ہوا کہ وہ باپ نہیں ہے۔ اگر باپ ہوتا تو اسے پھر تکلیف ہوتی، پھر وہ اٹھاتا بیٹے کو۔ آج اگر بچہ اسکول نہ جائے، لیٹ ہو جائے تو ہر ماں کو، ہر باپ کو فکر ہوتی ہے لیٹ ہو جائے گا بیٹا، تیری یہ دقت ہو جائے گی، یہ پریشانی ہو جائے گی۔ لیکن وہی بیٹا گھر کے اندر رہ کر ایک جانور کی طرح پلتا رہے، نہ باپ کو تکلیف ہوتی ہے نہ ماں کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ بھی راضی ہے کہ میرا بیٹا جہنم کا ایندھن بنے، ماں بھی راضی ہے کہ میرا بیٹا جہنم کے اندر جائے۔ نہیں اگر ماں اگر بیٹے سے محبت کرتی، اگر باپ بیٹے سے پیار کرتا تو سوچتا بیٹا کھانا بعد میں ہو جائے گا، تمام کام بعد میں ہو جائیں گے، دنیا کے جتنے کام ہیں سب بعد میں ہو جائیں گے، لیکن بیٹا سب سے پہلے تم اللہ کے بندے ہو، اس کی بندگی حاصل کرو تاکہ دنیا کے عذاب سے نہیں بیٹا تم قبر کے اور آخرت کے عذاب سے بچ سکو۔ اس لیے یہ چاہیے باپ کو، اگر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنی اولاد سے پیار ہے، اپنی اولاد کا درد اگر اس کے سینے کے اندر ہے تو پھر چاہیے کہ بیٹے کو پہلے کام کو بعد میں کہے، پہلے بیٹے کو نماز کی دعوت دے۔ اور اگر باپ نماز کی دعوت نہیں دے رہا ہے تو سوچے پھر وہ باپ نہیں ہے، وہ ظالم ہے، ظالم۔ وہ خود آپ کو چاہتا ہے کہ جہنم کے اندر ڈھکیلنا، وہ خود چاہتا ہے آپ کو جہنم کے اندر پھینکنا، کیونکہ وہ جب یہ کہہ سکتا ہے کام کے لیے آپ کو اٹھا سکتا ہے، کسی ڈیوٹی کے لیے آپ کو اٹھا سکتا ہے، کوئی بھی اگر ایمرجنسی کام آ جائے تو آپ کو ہر چیز کے لیے کر سکتا ہے، لیکن نماز کے لیے آپ کو نہیں بھیج رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس باپ کا ضمیر مر چکا ہے، اس باپ کی حیا مر چکی ہے، اس باپ کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے، اس باپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اس باپ کے دل کے اندر قبر کے عذاب کا خوف نہیں ہے۔ اگر قبر کے عذاب کا خوف ہوتا اور بیٹے کا درد ہوتا تو چھوڑتا بیٹا سارے کام بعد میں ہو جائیں گے، چل پہلے مسجد کو تیار، پہلے مسجد چل، پہلے اللہ کے گھر کو آباد کر۔ پیارے نماز بڑی اہم چیز ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے کہ نمازی بے نمازی کا انجام بڑا خطرناک انجام ہے، بے نمازی کا۔ بے نمازی کسی حال میں بھی، کسی صورت میں بھی۔ اچھا ایک چیز اور ہے ہمارے اندر، ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بھی مولوی جب کوئی کہہ دیتا نا کہ مطلب یہ کر لو جنت مل جائے گی، یہ کر لو جنت مل جائے گی، ایسا کام کرو جنت مل جائے گی، تو ان سے یہ کہو کہ اگر ایسا کام کرتے جنت ملتی تو پھر غوث اعظم بھی پھر یہ کام کر لیتے، پھر ان کو کیا ضرورت تھی 1000 رکعت نماز پڑھنے کی، پھر کیا ضرورت تھی امام حسین کو کربلا کے میدان میں جانے کی، جن کے گھر جنت خود جن کے گھر کی جاگیر ہو، پھر ان کو کیا ضرورت تھی دین کا کام، دین کی تبلیغ کرنے کی، پھر کیا ضرورت تھی خواجہ غریب نواز کو کہ جو 70 سال سویا نہیں، جس نے اپنی زندگی 70 سال جاگ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے گزار دی، جو ہندوستان کا بادشاہ بن کر آیا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے 70 سال زندگی جاگ کر جس نے گزاری، 97 سال کی عمر ہوئی اس غریب کی، لیکن 97 سال میں سے روایت کے اندر آیا کہ صرف 27 سال سوئے تھے، بقیہ 70 سال کسی نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہتے تھے، رو رو کر زندگی گزار دیا کرتے تھے۔ ہم کتنا روتے ہیں، جمعے میں صرف ایک بار آتے ہیں، ایک بار آتے ہیں، ایک مرتبہ نماز چھوڑنے پر 88,000 سال جہنم، 88,000 سال، 1,000 سال نہیں ہے، ایک دن نہیں۔ اور اس آگ کا اندازہ لگا لینا جو گھر کے اندر آپ کے اندر چولہے کے اندر آگ جلتی ہے، اس کا اندازہ لگا لینا، یہ آگ وہی جہنم سے آئی ہے۔
70,000 وہ 70 مرتبہ رحمت تھی، اللہ کی رحمت سے 70 مرتبہ اس آگ کو دھویا گیا۔ جب اس آگ کو دھویا گیا رحمت کے پانی سے، جہنم سے نکالا گیا، یہ آگ جو دنیا کے اندر ہے اس آگ کو جہنم سے ہی نکالا گیا، دنیا کے اندر آگ نہیں تھی، آگ تو جہنم کے اندر ہی ہے، اس آگ کو جو دنیا کے اندر یہ آگ ہے اس کو جہنم سے نکالا گیا، 70 مرتبہ اللہ کی رحمت کے پانی سے اس کو دھویا گیا، یہ ٹھنڈی ہو گئی، اس کو پہاڑ پہ رکھا گیا، جب پہاڑ پر رکھا گیا تو پہاڑ بھی جل کر خاک ہو گیا، پھر اس آگ کو واپس جہنم کے اندر بھیج دیا گیا۔ ایسا نہیں کہ نکالا گیا ہو، اور جب نکالا تھا تو کتنا نکالا تھا، جیسے ناک کا سوراخ ہے یہ، اتنی آگ نکالی گئی تھی، سے ناک کے سوراخ میں سے جتنی سانس آتی ہے اتنی آگ کو نکالا گیا تھا دنیا کے لیے، اتنی آگ کو نکالا گیا تھا، بقیہ اس آگ کو واپس بھیج دیا گیا تھا جہنم کے اندر، 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا اس آگ کو۔ اب اس پہ ہاتھ رکھ کے آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو بخشے گی کہ چھوڑے گی۔ دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں میں، دنیا کی آگ کا حال یہ ہے کہ اس کو رحمت کے پانی سے دھو کر پھر دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ اب اگر آپ اس آگ کو برداشت کر سکتے کہ جو رحمت کے پانی سے دھوئی گئی ہے، جب آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے پھر سوچو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر 88,000 سال جہنم ہے، 88,000 سال، ایک وقت کی نہیں، پورے ہفتے کی نمازیں جا رہی ہیں، پورے ہفتے کی، مہینے کی 150 نمازیں ہوتی ہیں، روز کی 5 نمازوں کے حساب سے مہینے کی 150 نمازیں ہوتی ہیں، سوچ لو کتنے جا رہے ہیں۔ شیطان آج بھی حیرت زدہ ہے کہ کاش میں وہ سجدہ کر لیتا، کاش میں وہ سجدہ کر لیتا تو اتنا رسوا نہ ہوتا۔ 150 نمازیں مہینے کی جا رہی ہیں، کتنے سجدے ہو رہے ہیں، کبھی آپ نے احساس کیا ہے؟ کبھی احساس کیا آپ نے؟ بے نمازی کو سب سے ہلکا عذاب جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، جہنم کے جوتے، سب سے ہلکا عذاب۔ خود آقا فرماتے کہ سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنم کو اس کو جوتے پہنائے جائیں گے، اور جب جہنم کے وہ جوتے پہنائے جائیں گے تو ان جوتوں کا حال یہ ہوگا، پہنے گا نیچے، لیکن جیسے ہانڈی میں پانی کھولتا ہے یا انڈے ابلتے یا کوئی سبزی پکتی ہے ہڑ ہڑ کی آواز آتی ہے، ایسی دماغ کے اندر کھولنے کی آواز آئے گی، کس کے؟ بے نمازی کی۔ بڑے آرام سے نماز چھوڑ دیتے ہیں آپ، بڑے سکون سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول جس کو خود رب نے مالک کو مختار بنا کر بھیجا، نماز نہیں چھوڑی۔ غوث اعظم جس کو ولی بنا کر بھیجا، نماز، فرض نماز تو پڑھے، اشترا 1000 رکعت نماز اشترا پڑھے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ امام زین العابدین جس نے سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس کے بعد یہ کہے کہ مولا میں حساب کے لائق نہیں ہوں، رب قدیر میں تیری بخشش کے لائق ہوں، مولا تو مجھ کو بخش دے۔ اگر تو حساب لے گا تو زین العابدین تیری بارگاہ میں حساب نہ دے پائے گا۔ ہے کیا اس کے پاس میں، کیا حساب دے گا؟ کوئی نیکی نہیں ہے۔ جو 600 رکعت روز پڑھ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا مولا میرے پاس میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف ہم جمعے کے دن غسل کر کے مسجد پہنچ کے عطر لگا کے ٹوپی لگا کے ہم مسجد پہنچ جائیں گے، ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ ہم کیسے اپنے مولا کو منہ دکھائیں گے؟ اس لیے پیارے نماز پڑھیں، اپنی اولاد کو نماز کی دعوت دیں، اپنی اولاد سے کہیں کہ بیٹا کام اگر نہیں چلے گا کوئی بات نہیں، لیکن جہنم بڑی خطرناک منظر ہے۔ بیٹا کسی مولوی کا فرمان نہیں، خود اللہ فرما رہا ہے، خود اس کے حبیب فرما رہے ہیں، بیٹا نماز پڑھ۔ اس لیے